جو چیز انسانی بدن میں موافق ہوتی ہے وہی اس کے لیے ثواب ہے، وہی اس کے لیے صحت ہے، وہی اس کے لیے نیکی ہے اور وہی اس کے لیے زندگی ہے. اور جو چیز انسان کو موافق نہیں ہے وہ سونے کا کشتہ بھی ہے تو اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی ویڈیو میں معدہ کی خرابی، یعنی معدہ کیوں خراب ہو جاتا ہے، بہت وسیع ٹاپک ہے، لیکن اس کی اہم وجوہات چند ایک ہم ضرور آپ کے ساتھ ذکر کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کھاتا ہے وہ اس کے ڈائریکٹ معدے میں جاتا ہے، اور معدے میں ہضم کا عمل ہوتا ہے، اور ہضم کا عمل ہو کر یہ ہضم معدی پہلا ہضم ہے، اور دوسرا ہضم جو ہے وہ ہضم معوی ہوتا ہے، یعنی انتڑیوں کا امعاء کا ہضم. معدے سے جو غذائیں ہضم ہوتی ہیں وہ انتڑیوں میں جاتی ہیں، انتڑیوں سے پھر ہضم اور جذب کا عمل ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے عروق ماساریکا کے ذریعے جگر میں جاتی ہیں یہ رطوبتیں، جو کیموس بنتا ہے، کیلوس بنتا ہے، وہ جگر میں جاتا ہے، اور پھر وہاں پر وہ مزید اس کے طبخ کا یعنی پکنے کا عمل ہوتا ہے، اور وہ پک کر کیموس بنتا ہے. اور کیموس ہی اصل میں وہ ایسی رطوبت ہوتی ہے جو خون کی فارمیشن میں بنتی ہے، اور وہ خون جو ہے انسانی جسم میں دل میں جاتا ہے، اور دل وہاں سے پوری باڈی میں اس کو پمپ کرتا ہے، اور پورے جسم کے اعضاء کو چونکہ وہی خون اس کا تغذیہ کرتا ہے تو لہٰذا انسانی بدن میں علامات پیدا ہوتی ہیں یا صحت پیدا ہوتی ہے. آپ یوں سمجھیں کہ آپ کا منہ جو ہے یہ فیول نوزل ہے. آپ دیکھیں گاڑی میں فیول نوزل ہوتی ہے جس کے بیچ میں آپ جو فیول جہاں سے آپ ڈالتے ہیں، اور جو اس کا فیول ٹینک ہوتا ہے وہ اس کی ٹینکی ہوتی ہے، اور ہمارا معدہ جو ہے یہ ہمارا فیول ٹینک ہے، اور ہمارا جگر جو ہے یہ مکسنگ چیمبر ہے، اور ہمارا دل جو ہے وہ انجن کی طرح کام کرتا ہے. تو جو غذائیں ہم اپنے منہ سے انٹیک کرتے ہیں وہ باقول و مشروب ہیں، جتنے بھی کھانے اور پینے کی ساری چیزیں ہیں، وہی اصل میں معدے کی خرابی کا باعث بنتی ہیں یا معدے کی اصلاح کی باعث بنتی ہیں. بعض اوقات علاقے میں ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ فلاں چیز کھاؤ جی بڑی اچھی ہوتی ہے. بھائی اچھی کس کے لیے ہوتی ہے؟ آپ کو مزاج معلوم ہے؟ بغیر مزاج کے معلوم ہونے کے اندھا دھند ایک چیز کھا لینے کی بہت اچھی ہوتی ہے. مثلا کسی بندے کو یہ معلوم ہو گیا جی انڈا بڑی طاقت والی غذا ہے تو وہ لگاتار انڈا ہی کھانا شروع ہو جائے. کسی بندے کو بتایا کہ جی ٹماٹر خون پیدا کرتے ہیں تو وہ ٹماٹر کٹھے کھانا شروع ہو گیا. کسی بندے کو یہ معلوم ہوا جی کہ وہ لیمن کے ساتھ وہ فلاں مسئلے کا حل ہوتا ہے تو وہ لیمن ہی استعمال کرنا شروع ہو گیا. یہ درست طریقہ کار نہیں ہے. جو چیز انسانی بدن میں موافق ہوتی ہے وہی اس کے لیے ثواب ہے، وہی اس کے لیے صحت ہے، وہی اس کے لیے نیکی ہے اور وہی اس کے لیے زندگی ہے. اور جو چیز انسان کو موافق نہیں ہے وہ سونے کا کشتہ بھی ہے تو اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے. زیادہ پیسے خرچ کرنے سے یا زیادہ قیمتی چیز لینے سے ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹھیک ہو رہے ہوں. کہیں پر ایک خاکستر کی چٹکی جہاں فائدہ کر رہی ہوتی ہے وہاں پر بڑے بڑے قیمتی نسخے فیل ہو جاتے ہیں، کام نہیں کر رہے ہوتے. ہم مرچیں کھلا کر وہ فائدہ حاصل کر لیتے ہیں جو لوگ دیسی گھی کھلا کر حاصل نہیں کر سکتے. کیسے فائدہ ہوتا ہے؟ یہی معدے کا مسئلہ ہے کہ معدے کی یہ خرابی کی بنیادی وجوہات ہیں. اگر آدمی سردی کا مریض ہے تو ظاہر ہے ٹھنڈی چیزیں جتنی بھی کھائے گا وہ خرابی کی وجوہات بنے گی معدے کی. اگر بندہ پہلے ہی خشکی کا مریض ہے تو جتنی خشک چیزیں کھائے گا اس کے ساتھ معدہ اس کا اور برباد ہوگا. اور اگر بندہ پہلے ہی تری کا مریض ہے تو اگر پھر بھی تر چیزیں اس کو کھلائیں گے تو بندے کا معدہ رک جائے گا، الٹیاں شروع ہو جائیں گی، معدہ غذا کو قبول کرنے سے انکار کر دے گا، وہ آنا شروع ہو جائے گا. اب وہ تری کا مریض ہے اس کو کیسے آپ تر چیزیں دے سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے بندہ اگر گرمی کا مریض ہے، معدے میں پہلے ہی بہت زیادہ گرمی ہے جو کہ کسی مارے نے بتا دیا کہ گرمی ہے اور تشخیص کر کے بتایا ہے، تو اس کو ہم گرم چیزیں تو روک دیں گے. گرم چیزیں روک دیں گے تبھی وہ ٹھیک ہوگا. تو کم از کم یہ 4 وجوہات کہ جو تری کا مریض ہے اس کو خشک چیزیں دینی چاہیے، جو خشکی کا مریض ہے اسے تر چیزیں دینی چاہیے، جو گرمی کا مریض ہے اسے سرد چیزیں دینی چاہیے، جو سردی کا مریض ہے اسے گرم چیزیں دینی چاہیے. اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ اس کے لیے اصلاح بھی ہیں، اس کے لیے غذا بھی ہیں، اس کا علاج بھی ہے. اور اگر کوئی بندہ اس کے باوجود اصلاح پذیر نہیں ہوتا ہے تو اس کی ساری غذائیں روک کر پھر بھی جو چیز اسے مزاج کے مطابق موافق ہے اس کا سوپ نکال کر لیکوڈ کی شکل میں، عرق کی شکل میں اس کو تھوڑا سا دینا چاہیے تاکہ معدہ اس کا اتنا مضبوط اور قائم ہو جائے کہ وہ غذاؤں کو ہضم کرنے کے قابل ہو جائے. بعض اوقات بندہ معدہ اتنا ضعیف ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی بھی غذا ہضم نہیں ہو رہی ہوتی تو بندہ پریشان یا حیران ہو جاتا ہے. مالک بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی بندے کو ٹھنڈی چیز نہیں دے سکتے، گرم نہیں دے سکتے، تر نہیں دے سکتے، خشک نہیں دے سکتے، کیا کیا جائے؟
تو بہرحال مزاج کے مطابق کہ پہلے اس کا تنقیہ کیا جائے، اندر سے اس کو الٹی ایموشن لگوا کر اندر سے زہریلا مادہ پہلے نکالا جائے، اس کے بعد اس کے معدے میں وہ چیز جو موافق ہے وہ سوپ کی شکل میں، لطیف شکل میں، تھوڑی مقدار میں چڑیا کی طرح اس کو دی جائے، تھوڑی تھوڑی کر کے غذا تاکہ اس کے بدن میں جذب ہو جائے۔ جب قوت جاذبہ اس کی مضبوط ہوگی تو قوت ہاضمہ بھی ساتھ مضبوط ہونا خود ہی شروع ہو جائے گی، اور قوت ہاضمہ مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ وہ بندہ غذاؤں کو ہضم کرے گا، اور پھر اپنے مزاج کے مطابق جب غذائیں ہضم ہونا شروع ہو جائیں گی تو پھر ہم اس کو مزاج کو تبدیل کرنے کے لیے دوسری چیزیں بھی آہستہ آہستہ دینا شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگر کبھی ایسے مریض آپ لے کر جب آئیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔